سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. عالی جناب شرف الدین انور صاحب مجھے دعوت دیے اور یہ بتائے کہ موجودہ حالات میں جس چیز کی ضرورت ہے حضرت وہ آپ بیان کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آج میں کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں جو اس وقت لیٹسٹ گرم ٹاپک ہے. اچھا ماشاءاللہ خواتین و حضرات سب شامل ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت. تو ایک موضوع ہے جو اس وقت میڈیا پر چھایا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے میں نہ صرف حیدرآباد بلکہ ہندوستان کے دوسرے خطوں میں بھی جہاں جہاں جس سے بھی ملاقات ہوئی ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر آج اسلام پر جو اعتماد ہے، جو کانفیڈنس ہے، جو بلیف ہے، جو یقین ہے، اس کے اندر کمزوری آ رہی ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے آپ کو اپنا گروپ، اپنا ریلیجن، اپنا مذہب مان کر آپ اس کو تائید کرنا، ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ کا خود کا دل دماغ کے ساتھ اس پر یقین ہونا کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ چیز کی کمی آ رہی ہے. جیسے جیسے نفرت پسند طاقتیں جو دنیا بھر میں ہیٹ پھیلا رہے ہیں، اسپیشلی ہمارے اس پیارے ملک کے اندر نفرتیں پھیلا رہے ہیں، تو وہ زبان کے بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر بھی کر رہے ہیں. لیکن مین اسٹریم، اس کا مین جو ذریعہ بنا ہے وہ ہے مذہب، ریلیجن. مذہب کی بنیاد پر لوگ کو بانٹا جائے اور مذہب کی بنیاد پہ لوگ کو بانٹنے اور ان کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف بولنا. المیہ یہ ہے، تکلیف کا بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے دور کے مقابل میں، یعنی جو ہندوستان کی آزادی کے وقت جو حالات تھے، اس کے بعد کا جو دور گزرا، اس کے مقابل میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسز ہے، کیمسٹری، فزکس، باٹنی، بایولوجی، یا پھر آپ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر سائنسز ہے، لینگویجز ہے، لا ہے، انجینئرنگ ہے. یہ فیلڈ میں تو الحمدللہ کسی قدر، جتنا ہونا تھا اتنا نہیں، لیکن کسی قدر مسلمان دو چار اسٹیپ آگے تو بڑھے ہیں. ایک پڑھنے پڑھانے کا ماحول تو ہے کسی قدر، لیکن مذہب سے متعلق، اپنے دین سے متعلق، اپنے اسلام سے متعلق، اپنی قرآن سے متعلق، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق مسلمان تقریباً نابلد ہو چکا ہے. نوجوان نہیں جانتا اسلام کے بارے میں، مسلمان انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں جاننے. نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. پرانے زمانے میں تعلیمی میڈیم جو ہوتا تھا اوور آل ہندوستان بھر میں میکسیمم جو ہے میڈیم اردو ہوتا تھا. مسلم ہوں یا تقریباً ہندو لوگ بھی اردو میڈیم سے پڑھتے تھے، اور اردو زبان میں کافی لٹریچر اسلامک مل جاتا ہے. تو لوگ اسلام سے دور تو رہتے، لیکن جب کبھی ان کو یہ خیال ہوتا کہ بھی کچھ یہ سبجیکٹ پڑھنا چاہیے تو پڑھ بھی لیتے تھے. پڑھنا آتا تھا کیونکہ اردو زبان پر کافی عربی اور فارسی کا انفلوئنس ہے، تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہوتی تھی. لیکن آج انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، اور اگر انگلش میڈیم کے بعد اگر کوئی زبان کی چوائس ہے تو پھر ہندی یا تیلگو سلیکٹ کرنا ہوگا. کرناٹکا والے ہندی یا کنڑ دیکھ رہے ہیں، مہاراشٹر والے ہندی اور مراٹھی دیکھ رہے ہیں. تو اردو آپشن ایز اے آپشن پیچھے ڈالا جا رہا ہے. بہت سارے اسکولز میں تو آپشن ہی نہیں ہے اردو کا، تو اب اردو سے بھی دور ہو گئے. اصل زبان تو ہماری عربی تھی، قرآن کی زبان، صاحب قرآن کی زبان، حدیث شریف کی زبان عربی تھی. اصل تو ہر مسلمان عربی سیکھ لینا چاہیے تھا.
جب عربی نہیں ہو سکتی تو دوسرے نمبر پر اردو، فارسی یا اس طرح کے زبان تھے. اب اس سے بھی ہم نابلد ہو گئے. لینگویج اور کلچر دونوں اعتبار سے ہم ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں. جی ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں ہندوستانی اور کلچر وہاں کا لینا چاہ رہے ہیں. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. حقیقت تو یہ ہے. بے شمار ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، 20 ایسے بچوں سے واسطہ پڑا کہ وہ BA کرے ہوئے ہیں، BCom کرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کرے ہوئے ہیں. ایک سنگل پیج ان کو انگلش میں اگر کوئی اپلیکیشن لکھنے کے لیے کہا جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ پورے سے انگریز نہیں بن پائے، وہ پورے سے مسلمان بھی نہیں رہ پائے. سمجھنے والی بات، آج مسلمانوں کی اکثریت نہ اردو لکھ رہی ہے نہ انگلش لکھ رہی ہے. ایک رومن ٹیکسٹ آ گیا، درمیانی لینگویج، ABCD میں اردو لکھ لو. یہ المیہ ہے صاحب، یہ ٹریجڈی ہے. یہ آپ اپنے کلچر کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنی لینگویج کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسروں کی زبان کو اور دوسروں کے کلچر کو آپ اپنانا چاہ رہے ہیں. یاد رکھ لو، پوری زندگی محنت کرتے رہو، آپ ادھر کے نہیں ہو سکتے. اور آپ جب ادھر اسٹڈی نہیں کریں گے تو آپ ادھر کے باقی رہیں گے نہیں. پورے مسلمان بچے نہیں، آپ کرسچن اور یہودی تو بننے والے ہیں نہیں. جی اللہ رحم کرے امت پر. بڑی پریشانی کا دور آ گیا. آج کے زمانے کا پرابلم یہ بہت بڑا یہ بن گیا کہ قدیم اب سے 50 60 100 سال پہلے آدمی اگر دین سے زیادہ واقف نہ بھی ہوتا، لیکن جب کبھی پڑھنا چاہا تو اویلیبل بک اٹھاتا اور کچھ پڑھ لیتا، کسی حد تک تو سمجھ لیتا تھا. لیکن آج پرابلم آ گیا کہ ہم جب کہیں گے کہ بھائی یہ پڑھنا ہے تو ہمارے پاس لٹریچر بھی نہیں ہے. ہم جو زبان سمجھتے، کیونکہ بچہ پوری طریقے سے نہ انگلش سمجھ رہا ہے، نہ عربی اس کو آتی ہے، نہ ٹھیک سے اردو جانتا ہے، تو کیا پڑھے گا وہ؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جب ان سے میں کہتا ہوں کہ چلو کہ بخاری شریف کا ٹرانسلیشن اویلیبل ہے وہ آپ لے لو، مسلم شریف کا لے لو، تو ایسا سمجھ میں نہیں آتا رومن میں میننگ کی کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کہیں کے نہیں رہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا اچھا ایک چیز اور بھی ہے. ایک بڑا پرابلم جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ آپ یہاں سے لے کر ارجنٹینا تک اور جاپان تک اور افریقہ اور آسٹریلیا اور رشیا کے نارتھ سائڈ تک نارتھ پول تک آپ چلے جائیے، ہر طرف کے ویڈیوز اویلیبل ہیں. جو آدمی اچھے انداز میں پیش کر رہا ہو، انٹرسٹنگ سٹائل میں پیش کر رہا ہو، نوجوان اس کو فالو کر لے. جب کبھی کھول رہے بھائی اتنا مشہور مفتی ہے، اتنا مشہور علامہ ہے، ان کی بات صحیح ہے، ان کی سن لیا. اللہ، کیا سارے علاقوں کے فتاویٰ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کہ سارے ملکوں کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عطا فرمائے یقیناً وہ سارے عالمین کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے عطا فرمائے ہیں. لیکن اس کی جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اس کے جو فتاویٰ ہوتے ہیں، اس کا جو فقہ ہوتا ہے، وہ زمانے کے کلچر، زمانے کی لینگویج، وہاں کے موسم، وہاں کا ٹریڈیشن، یہ سارے چیزوں کا خیال کرتے ہوئے یہ چیز طے ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتانا چاہوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حبشی لوگ آئے. حبشی لوگ مسلمان ہو کر آئے، حضور کو ابھی تک دیکھے نہیں تھے. بخاری شریف میں ہے، طبرانی میں ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح حدیث ہے. حبشہ کے کافی لوگ آ کر مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائیں گے تو دیکھیں گے. مذہب تو قبول کر لیے لیکن دیکھے نہیں آج تک. تو جب انتظار کافی دیر ہوا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مکان مبارک کا دروازہ مسجد کے اندر ہی کھلتا تھا نا، سبھی لوگ جانتے ہیں. جیسا آپ گھر کے دروازے پر سے پردہ ہٹائے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر نظر ان کی پڑی دیکھے، جن کا انتظار کافی دن سے تھا، جن پر ایمان لائے، جن کا کلمہ پڑھے، ایک شوق ملاقات تھا. جیسے ان کے اوپر نظر پڑی، سارے حبشی لوگ اچھل کر ناچنا شروع کر دیے. مسجد کے اندر ہی ناچ رہے. الفاظ مختلف ہیں، یرقصون کا لفظ بھی ہے، یلعبون کا بھی لفظ ہے. وہ خوشی کے مارے مسجد میں ناچنے لگ گئے. یہ طبرانی کے الفاظ ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہے. وہ خوشی کے مارے مسجد میں کھیلنے لگ گئے. آپ
اگر افریقن کنٹریز کی اگر کچھ ویڈیوز نکال کر دیکھیں گے تو وہ خوشی میں بھی وہ لوگ اچھلتے ناچتے ہیں، غم میں بھی اچھلتے ناچتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا بھی ہے تو ناچتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ایموشنل اپنے ایموشن کو ظاہر کرنا ہے تو ان کے کلچر میں، ان کے ٹریڈیشن میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ لوگ اچھل کے ناچ کے دکھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سختی سے ان کو منع کیے، نہ ان کا کان موڑے، نہ کہے کہ مسجد کا ادب کا لحاظ رکھو یا نکل جاؤ باہر، نہیں فرمایا۔ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی اس طرح سے مسجد میں نہیں کرتے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا کبھی حکم فرمائے، ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ کر رہے تھے اور سرکار منع نہیں کیے۔ بہت دیر تک ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ بہت دیر تک وہ لوگ اس طرح سے کرتے رہے اور سرکار مسکراتے دیکھتے رہے۔ معاذ اللہ اگر بالکل غلط ہوتا تو سرکار غلطی کو دیکھ کر مسکراتے؟ نبی کی یہ شان نہیں ہے سر۔ ولی عالم پھر بھی ڈیلے کر سکتا ہے غلطی کو روکنے میں، مگر انبیاء کو اجازت نہیں ہے، کوئی بھی نبی، سرکار نہیں، سرکار سے پہلے والے جتنے انبیاء وہ بھی نہیں، غلطی دکھتے ہی روکنا ہے۔ کیوں کہ نبی کے سامنے اگر کوئی کام ہو اور نبی منع نہیں کیا تو وہ شریعت میں جائز ڈکلیئر ہوتی ہے، وہ قانون بنتا ہے نبی کے عمل سے، مگر سرکار منع نہیں کی۔ بہت دیر انہوں نے کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو اب کافی ہے، جاؤ آپ لوگ، اور چلے گئے وہ لوگ، خوب ناچ کے گئے۔ تو صحابہ کرام کرے دوبارہ ایسا ان کے جانے کے بعد؟ نہیں کرے صحابہ کرام۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک علاقے کا ٹریڈیشن الگ ہوتا ہے، وہاں کی لوگ کی مینٹیلٹی الگ ہوتی ہے، وہاں کا کھانا الگ ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ کھانا الگ، پہننا الگ، ان کا سونا الگ، ان کا جاگنا الگ، ہر حساب سے فتاوا الگ الگ ہوتے۔ لیکن نوجوان آج کے زمانے میں جو ہے وہ بس یوٹیوب کھولتا ہے، فیس بک کھولتا ہے، جو مولانا زیادہ اپیلنگ اسٹائل رہتا ہے، ان کا زیادہ انٹرسٹ اسٹائل رہتا ہے، اس کو سن لیتا ہے، بولتے ہیں بھائی فلانا مولانا تو ایسا بولے نا، انہوں عالم تو ایسا کرے نا۔ جی بھائی ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کے سچویشن الگ ہوتے ہیں، حالات الگ ہوتے ہیں، فتاوا اس حساب سے آتے ہیں۔ قرآنی آیات اور احادیث شریف سب پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اب یہ جو انٹرسٹنگ عالم اچھا ویڈیو، کلیئر ساؤنڈ دیکھتے دیکھتے دین کے اندر لوگ کے نوجوانوں کے مزاج میں شک آ گیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ سارے پرابلمز کا سلوشن تو اسلام ہے جی، اور حقیقت ہے، میرا یقین ہے اس بات پر کہ پوری دنیا میں اگر امن قائم کرنا ہے، اگر پوری دنیا کی ہیلتھ اچھی کرنا ہے، اگر پوری دنیا کی اکانومی اچھا کرنا ہے، پوری دنیا میں اگر جسٹس قائم ہونا ہے تو صرف اور صرف اسلام سے ہو سکتا ہے، میرا یہ ایمان ہے۔ مگر آج کا نوجوان ایسا مسلم کہہ دیتا ہے زبان سے کہ یہی صحیح ہے، اگر کوئی اسلام کے خلاف بول دے تو لڑتا ہے، سوشل میڈیا پر جا کر گالی گلوچ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر اس کو پرسنلی پوچھا جائے کیا تیرا یقین ہے اس چیز پر، معلوم بھی ابا امی سب ایسے ہی بولتے ہیں، دوستاں سب ہمارا ہی گروپ ہے جی، ایسا گروپ سپورٹ کر رہا ہے وہ اسلام کو۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے کہ اسلام کو لاجیکلی، سائنٹیفکلی، ہر اعتبار سے سب سے صحیح دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین یعنی صحیح راستہ، وے آف لائف، فلسفی آف لائف جی، زندگی کے اصول جس کو کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اس چیز کا یقین دوبارہ آنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ابھی جو ہاٹ ٹاپک چل رہی تھی میں اس کو سامنے لاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے چند تھرڈ کلاس لوگ جی، خراب ذہنیت کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک میٹر کو اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی عائشہ سے 6 سال رضی اللہ عنہ جی، بی بی عائشہ سے 6 سال میں نکاح کیے اور 9 سال میں بدائی کی، 9 سال میں بدائی کی، یعنی خلوت اختیار کی وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ عورت پر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ چائلڈ کے اوپر جو ہے چائلڈ ابیوز نہیں ہے؟ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور آج کا نوجوان اگر اس مسئلے پر جواب دے گا تو صرف مسلمان ہے اس لیے غصے سے بولے گا، لیکن نالج نہیں ہے اس کے پاس، اس سبجیکٹ پر نالج نہیں ہے، اس کو پریشان تو ہو جائے گا۔ ہاں اگر جلدی پلٹ کر جائیں گے اور بخاری شریف کے کچھ ترجمے نکالیں گے تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جب ام المؤمنین عائشہ کا نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں
6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، اور جس وقت ان کی وداعی ہوئی وَبَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ وَعُمْرُهَا 9 سنوات، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وداعی اپنے گھر پر بلائے تھے جس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ کس پہ اعتراض ہو رہا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ پہ، امام شافعی پہ، امام مالک پہ، داؤد ظاہری پر، جی کسی صحابی پر نہیں صاحب، جن سے اسلام ملا ہے سیدنا محمد رسول اللہ پر رہا۔ ایک میں بتا رہا ہوں نا، اس عنوان پر میں ایک جگہ بنگلور میں ایک جگہ خطاب کیا، نوجوان آ کر رونے لگے، بولے صاحب ہم لوگ جب لوگ ایسے باتیں بولے، ہم پلٹ کر بخاری مسلم وغیرہ کتابیں کھول کے دیکھیں، اس میں بھی وہی لکھا ہوا تھا، ہمارے ذہن ہل گئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے ایسا کیسا کرے؟ کیا یہ آپ تصور کریں 6 سال کی بچی کی شادی، 9 سال میں وداعی، یہ کوئی عمر ہے 9 سال میں وداعی؟ ہاں، کتنا افسوس کی بات ہے، ایجوکیشن کی کمی، ہمارے پاس اپنے اسلام سے وابستگی سے کمی، اسلام کو سمجھنا، اسلام کو پڑھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سمجھنا، یہ ہمارے اندر کمزور ہو جانے کی وجہ سے کبھی کیا کہتے ہیں غیر مسلم حضرات ہم کو طلاق کا طریقہ سکھا رہے ہیں اور کبھی نکاح کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان جیسی قوم جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ صاف ستھرے رہو، بے شک اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، جی ارے الطہور شطر الایمان، صاف صفائی ستھرائی تو ایمان کا حصہ ہے فرمائے۔ آج غیر اقوام ہم کو ہمارے بستیاں صاف رکھنا سکھا رہے ہیں، کہہ رہے نہیں مسلمان تو بڑے گندے ہوتے ہیں، ان کے بستیوں میں تو جگہ جگہ کچرا پڑا ہوا ہے، ارے وہ تو بالکل انکلچرڈ لوگ رہتے ہیں صاحب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو پوری دنیا کو جو قوم صفائی سکھائی تھی، آج دوسرے اقوام ہم کو صفائی سکھا رہے ہیں، جی جو معاشرے عورت کو انسان ہی نہیں مانتے تھے 800-900 سال پہلے، ویسٹرن ورلڈ یورپ میں ایک کمپلیٹ ہیومن نہیں مانا جاتا تھا عورت کو کمپلیٹ ہیومن نہیں مانا جاتا تھا، مرد آدمی کمپلیٹ انسان اور دوسرا جانور، ایک انسان ہے ایک جانور ہے، اور عورت ان دونوں کی بیچ کی مخلوق مانتے تھے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یورپ کے اندر عورت کو انسان اور جانور کے بیچ کی مخلوق مانا جاتا تھا، انسان نہیں مانتے تھے، جی جو لوگ شوہر کے مرنے پر ایک عورت کو شوہر کی پراپرٹی سمجھتے ہیں، جی کہتے ہیں پتی ہے اس کا، پتی مالک ہے اس کا، عورت کو مرد کی ملکیت پراپرٹی مانتے ہیں، اور اس کے انتقال کر جانے پر اسی کے ساتھ لکڑیوں میں ڈال کر اس کو آگ لگانے والی قوم ہے، وہ قوم آج وومن رائٹس مسلمانوں کو سکھا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ، کس کا قصور ہے یہ؟ کس کا گناہ ہے یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری لٹریسی ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا چھوڑ دیے، ہم اپنی قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیے۔ ارے پوری دنیا میں کہیں پر بھی یہ قانون آپ کو قرآن سے پہلے نہیں ملے گا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جتنے رائٹس مردوں کے ہیں اتنے رائٹس عورتوں کے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، مردوں کی خدمت کرنے، مردوں کا خیال کرنے کے لیے جتنی رسپانسبلٹی عورتوں کے اوپر ہے اتنا ہی عورتوں کا خیال کرنے کے لیے مردوں کے اوپر رسپانسبلٹی ہے۔ عورت اگر کماتی قدیم زمانے میں، اگر عورت کماتی پرانے زمانے میں، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو عورت کمائی ہے اگر اس کا شوہر ہے تو وہ جو بھی کمائی وہ اس کا شوہر کا ہے، شوہر نہیں ہے تو وہ جو بھی کمائی وہ اس کے باپ کی ملکیت ہے، اور اگر باپ نہیں ہے تو وہ جو بھی کمائی وہ اس کے بیٹے کی ملکیت ہے، ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر وہ جو بھی کمائی وہ اس کے بھائی کی ملکیت ہے۔ عورت کو مالک مانا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ اسلام ہے جو فرمایا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین فرما رہا ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو مرد کماتا ہے اس کا مالک وہی ہوگا، اور جو عورت کماتی ہے وہ چیز کی مالک وہ عورت ہی ہوگی۔ دنیا حیران رہ گئی تھی، کیا عورتیں بھی اونر ہوں گے؟ یہ پوری دنیا کو جسٹس، پوری دنیا میں عورت کو اس کے حق دلانے والے دین کو آج لوگ آ کر ہم کو سکھا رہے ہیں، ٹرپل طلاق غلط، سنگل طلاق غلط، وہ طلاق ایسا، یہ طلاق ایسا۔ ہماری لٹریسی کا نتیجہ، ہمارا شریعت اور سنت کو مس یوز کرنے کا نتیجہ۔
اگر جیسے طلاق اور جو سسٹم اسلام نے بتایا ہے اگر اس پر مسلمان عمل کرتے ہوتے تو آج اغیار کے سامنے ہم کو اس طرح سے ذلیل ہونا نہیں پڑتا۔ آج یہ ذلت کم علمی کی وجہ سے اٹھائی جا رہی ہے۔ اس سے ٹرپل طلاق کے اوپر تو میں نہیں جاؤں گا، نکاح کے مسئلے میں اللہ نکاح کے مسئلے میں اب دنیا مسلمانوں کو تعلیم دے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام میں نہیں، ارے کیا نکاح سب سے آسان، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ کلین، سب سے زیادہ رائٹس دینے والا اور سب سے زیادہ سیف اینڈ سیکیور سسٹم صرف اسلامک سسٹم ہے۔ آج بھی دنیا اتنی ترقی کر لی، آج بھی کہہ رہا ہوں امریکہ اور فرانس اور برطانیہ کے قانون وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک اسلام 1500 سال پہلے آپ کو دین دے چکا ہے۔ اتنا سیکیور ہے یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، مگر ہم کو پتہ ہی نہیں، اور ہم کو پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے آپ انہوں سکھا رہے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس نکاح کا سسٹم صحیح نہیں ہے، ایسا کرو ویسا کرو۔ آپ کے رسول خود اس طرح سے غلط عمل کیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا فیصلہ اسلام نے نکاح؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسر کیا ہوتا تھا جی، یا کیا ہوتا تھا؟ اگر ایک عورت ہندوستان میں اگر ایک بچی کی شادی کرنا ہے تو باپ کو اپنے پراپرٹی کے حصے نکالنا پڑتا تھا، جہیز دینا ہے اس کو، جتنا جہیز دے سکتے اتنا جہیز دینا ہے، جتنا دے سکتے، ڈیمانڈ ہو رہا ہے اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنے گھوڑے، اتنی زمین، اتنے مکان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرضوں میں ڈوب جاتا تھا باپ، قرضوں میں ڈوب جاتا تھا باپ بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے، اس کے بعد اس کو جائیداد میں بھی حصہ نہیں ملتا، کر دیے نا شادی، دے دیے نا سب کچھ، دے دیے نا سب کچھ، ایسا ہوتا۔ اسلام کیا بتایا؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے سب سے بہترین نکاح، سب سے زیادہ برکت والا نکاح جو سب سے آسان طریقے سے کیا جائے، ایسا کیا جائے کہ کسی پہ بھی بار نہ ہو، نہ لڑکے والوں پہ بار ہو، نہ لڑکی والوں پہ بار ہو، نہ رشتہ داروں پہ بار ہو، نہ مہمانوں پہ بار ہو۔ 8 تقریبیں رکھ رہے ہیں، مہمان کتنے وقت آئیں گے؟ تحفہ نہیں لائے اس کے ناراضگیاں الگ، جہیز نہیں دیے لڑکی والوں پہ پریشر، بڑا شادی خانہ لے کے شان نہیں دکھائے تو لڑکے والوں پہ پریشر، لڑکے والے پریشر، لڑکی والے پریشر، بچوں کا اسکول خراب، جاب کرنے والوں کے جاب خراب، دکانہ والوں کے کاروبار خراب، رات میں تھک کر آنے والوں کی نیند خراب۔ جی یہ سارا کچھ جو تھا اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ اسلام اگر جو نکاح بتایا وہ نکاح اگر آج ہم کرتے ہوتے پوری دنیا ہماری فالوور ہوتی تھی۔ یہ دنیا جس طرح سے سیدنا محمد الرسول اللہ کو فالو کیا، دنیا فالو کی صاحب۔ ایک شخص عرب کے ریگستان سے اٹھ کر آواز اٹھاتا ہے، 23 سال کے ٹائم کے اندر لاکھوں لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنا بھی زبردست سسٹم تھا ہوگا کیا جی؟ ایران سے آنے والا سلمان فارسی ہو، یا روم سے آنے والا سہیل رومی ہو، یا حبشہ سے آنے والے بلال حبشی ہو، یا خود اس زمین کے رہنے والے عرب ہو، سب کے سب مان رہے سسٹم تو یہ صحیح ہے۔ آج بھی اگر وہ نکاح کے طریقہ کار پر جاؤ دنیا فالو کرے گی، پر ہم یہ باتیں تقریروں میں کہتے ہیں، پریکٹس میں نہیں ہے ہمارے، پریکٹس میں نہیں ہے ہمارے۔ آگے بڑھے اس سے نکاح کس کا کیا جا سکتا ہے، کس کا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ ویمن رائٹس ہم کو سکھاتے ہیں۔ نکاح کے مسئلے میں کیا کوئی عورت کا سے تھا پرانے زمانے میں؟ کیا عورت سے بچی سے پوچھا جاتا ہے تو کس سے شادی کرنا چاہتے ہو، کس سے نہیں کرنا چاہتے ہو، کیا یہ رشتہ تم کو منظور ہے؟ پوری دنیا میں کہیں نہیں پوچھا جاتا، پوری دنیا میں، نہ عرب میں، نہ ہند میں، نہ رشیا میں، نہ افریقہ میں، نہ یورپ میں، کہیں نہیں۔ اگر عورت سے پوچھا جانا کمپلسری کبھی کسی نے کیا ہے تو سب سے پہلے وہ ہمارے آپ کے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا تنكح الطيب حتى تستثمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کوئی بڑی عورت ہو، بڑی عمر کی خاتون ہو جو آلریڈی شادی کر چکی ہو، طلاق ہو گیا، بچے ہیں، دنیا جانتے ہو،
30 40 35 سال عمر کی عورت ہو، اگر وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو جب تک وہ اپنی زبان سے نہ کہے کہ ہاں میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس وقت تک ان کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ لا تنكح الطيب حتى تستثمر، وہ زبان سے بولے ہاں میرا شادی ان سے کرا دو تو وہی شادی کرایا جائے گا۔ آپ اپنی مرضی سے ان کو کہیں پر بھی نہیں باندھ دے سکتے ہیں، وہ عورت اپنی زبان سے بولے گی تو نکاح آگے بڑھے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ولا تنكح الطيب ولا تنكح البكر حتى تستأذن، اگر کنواری لڑکی کی شادی کرنا ہے، کم عمر کی 18-20 سال کی بچی ہے، دنیا نہیں دیکھی، شرماتی ہے، جانتی نہیں ہے، آپ اس کے لیے رشتہ سلیکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے رشتہ، ان کو کیا معلوم چھوٹی بچی ہے، اس کو تو وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، آپ اپنے حساب سے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو نکاح پڑھا دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، حتی تستأذن، کم عمر بچی کی شادی بھی اگر کر رہے ہیں تو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے پرمیشن نہ لے لیا جائے۔ بیٹی ہم آپ کے لیے فلاں والا رشتہ دیکھیں، یہ ہے یہ ہے یہ، آپ اوکے بولتے ہیں کہ کیسا؟ اگر بیٹی ہاں کہے تو نکاح ہوگا اور نہ نہیں۔ یہ کون دیا ہے یہ قانون؟ بتائیے نا کسی اور مذہب میں ہے کیا؟ آج اگر دنیا کے اندر یہ ایگری کہنے کا اور سائن کرنے کا اور اجازت دینے کا اگر قانون آیا ہے تو اس کا فرسٹ سورس اسلام تھا، اسلام سے ہی انہوں نے لیا۔ یہ رائٹ کسی مذہب نے، کیا کہتے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کسی مذہب نے یہ رائٹ عورت کو نہیں دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وما ابنها، ان کو یقین نہیں آیا کہ بچی رشتے کے لیے ہاں اور نہ بھی بول سکتی کیا، کیونکہ وہ زمانے میں اس چیز کا کوئی امیجنیشن ہی نہیں تھا، کوئی تصور ہی نہیں تھا، بول ہی نہیں سکتے تھے عورتیں۔ یا رسول اللہ وما ابنها کیف ابنها، یا رسول اللہ ہم پرمیشن کیسے دے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر آپ اس کے سامنے فلاں فلاں رشتے کا تعارف دے کر اس کے سامنے رکھو، اگر وہ ہاں کہہ دے تو بھی ہاں ہے، اور اگر مسکرا کر خاموش بیٹھ جائے تو بھی ہاں ہے، بس۔ کیونکہ اس زمانے کی بچیاں بول نہیں پاتے تھے، ابھی اٹھے تھے نا وہ ظلم والے دور سے۔ اللہ، یہ کیسا اسلام ہے، تصور کرو آپ، کون دے رہا ہے عورتوں کو رائٹ؟ بھئی میں بڑا، آپ بڑے، ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، کیا بڑے بڑے بات کر رہے ہیں؟ کوئی بڑا سیدنا محمد رسول اللہ سے زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے انسانوں میں، کوئی ان سے بڑا نہیں، برابر ہے نا یہ بات؟ وہ سب سے بڑے ہیں، اور ان کی بات جتنا زیادہ صحابہ سنتے تھے، ہے کوئی دنیا میں قوم جو اپنے کسی آقا کی اتنی بات سنتے ہو؟ سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے، وفادار، فالو کرنے والی جماعت کا نام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ ایک صحابیہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، بڑی عورت ہے، بڑی عورت ہے، طلاق ہو گیا ہوگا، شوہر مر گیا ہوگا، کچھ کیس رہا ہوگا، یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میرے خیال میں فلاں آدمی میرے ذہن میں ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاتون فلاں جو رشتہ آپ بتا رہے ہیں، میرے خیال سے یہ رشتہ اتنا صحیح نہیں ہے، وہ آدمی اتنا سمجھدار نہیں ہے، اتنا اسٹیبل نہیں ہے، فلاں وہ فائنینشلی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے، زیادہ سفر کرتا ہے، کیا اس کے چکر میں تم جاتے ہو؟ میرے خیال سے یہ فلاں رشتہ، کوئی اور رشتہ سرکار ہوتا، یہ رشتہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے، تم اس سے شادی کر لو، میرا مشورہ یہ۔ تو صحابی یہ عرض کرتی ہے، اب سرکار بولتی وقت میں بات ہے، کچھ گنجائش ہے وہاں بات کرنے کی، ہمارے حساب سے نہیں ہے مگر سرکار کے حساب سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اگر حکم ہے یا رسول اللہ تو آپ جس سے کہیں گے میں نکاح کر لوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں بھی آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، میرا یہ مشورہ ہے۔ تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر یہ مشورہ ہے تو پھر میں اس کو ریجیکٹ کرتی ہوں، میں تو ادھر شادی کروں۔ لیکن میرا آپ کا اور ہم سب کا یقین ہے کہ اگر وہ سرکار کی بات سنتی تو زیادہ اچھی لائف گزارتی، ادھر بھی اچھی ہی گزاری ہوگی، لیکن وہ ہوتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا اگزامپل دیے ہیں دنیا کے لیے کہ اگر عورت اپنی مرضی سے کوئی اور رشتہ چننا چاہتی ہے تو مرد کو چاہے وہ کتنے بڑے پوزیشن کا کیوں نہ ہو، وہ فورس کر کے اس عورت کی رائے کو موڑے اور فورسفلی اس کا نکاح کرائے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ میں رسول اللہ ہوتے ہوئے بھی اپنے بات کو ایز اے مشورہ رکھ رہا ہوں، ایز اے آرڈر نہیں رکھ رہا ہوں۔ اب
دیگر اقوام ہم کو سکھائیں گے اور دیگر اقوام کہیں گے کہ آپ کے پروفٹ عورتوں کے مسئلے میں ظلم کیے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چائلڈ میرج کا جو مسئلہ ہے, کتنا ٹائم میرے کو یہ گھڑی برابر ہے, کب تک کا ہے ٹائم؟ اچھا نہیں, انشاءاللہ اس سے پہلے ختم کر دیں گے. جی تو جو بات میں عرض کر رہا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ چائلڈ میرج پہ, ہاں یہاں پر تھا میں, چائلڈ میرج, بچوں کی شادی کر دینا. آج ہندوستان میں یہ بین ہے. 18 سال سے پہلے بچی کی شادی نہیں کر سکتے, 21 سال سے پہلے بچے کی شادی نہیں کر سکتے. آپ خود ہندوستانی گورنمنٹ کے ریکارڈز آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ان سے پوچھ لیں آپ کیا یہ قانون پر عمل ہو سک رہا ہے؟ نہیں ہو سک رہا, نہیں ہو سک رہا ہے اس کے اوپر عمل. قانون تو بنائے ہیں, میں آپ فالو کرتے ہیں. سٹیز کے لوگ جو بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں, عام طور پر یہ لوگ فالو کر لیتے ہیں. ان کے اندر بھی ایک پرسنٹیج ہے جو قانون کو توڑتا ہے. ہندوؤں میں, مسلمانوں میں, سکھوں میں, عیسائیوں میں, جینوں میں, سب میں یہ قانون پہ عمل کرنے والے بھی ہیں, یہ قانون کو توڑنے والے بھی ہیں. اگر دور دراز گاؤں میں اگر چلے جائیں تو بہت بڑی تعداد ہے جو یہ قانون کو توڑتی ہے. اور آسان طریقہ ہے, کیا کرنا ہے, برتھ سرٹیفکیٹ نیا بنا لو. بچی 14 سال کی رہتی ہے, 18 سال لکھا لو, شادی کر دو. کیا ہوا؟ جو بچی کی آپ حفاظت کرنا چاہ رہے تھے یا جو بچے کی آپ حفاظت کرنا چاہ رہے تھے, ہوئی کیا حفاظت؟ پیپر دوسرا بن گیا, شادی کرا دی. بچے کی تو حفاظت نہیں ہوئی. پیپر پہ 18 ہے, پیپر پہ 21 ہے, مگر پریکٹیکلی تو وہ 14 سال کی ہے, 15 سال کی بچی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسلام اس کا صحیح سولوشن دیا. کاش کہ کیا کہتے ہیں ہمارے حکمران, ہمارے کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ کے ماہرین, قانون ساز, اسمبلی کے ممبر اس چیز پر غور کرے کہ اسلام نے کیا کہا ہے چائلڈ میرج سے متعلق. ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ لڑکا ہو یا لڑکی, اس کے لیے جو اس کے ماں باپ, دادا دادی یا اس کے بڑے جو رشتہ چنتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ینگ ایج کے بچوں کے رشتہ چننے میں جذبات اور ایموشن شامل رہتا ہے, وہ اتنا زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا ان کے لیے. ان کی لائف ہے, انہی کی مرضی ہے, لیکن اس میں جتنا زیادہ بڑوں کے مشورے کو اہمیت دیں گے اتنا زیادہ فائدے میں رہیں گے. جتنا بڑوں کی باتوں کو نیگلیکٹ کریں گے اتنا نقصان میں رہیں گے. تو بڑوں کی بات تو سننا چاہیے. بڑے جہاں پر اچھا رشتہ سمجھتے ہیں وہاں پر کر لینے میں زیادہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اب قدیم زمانے سے یہ طریقہ آ رہا ہے ساری دنیا کے اندر کہ بڑے بزرگ لوگ کئی مرتبہ بچوں کی شادی کر دیتے. بچہ 15 سال کا رہتا, بچی 8 سال کی رہتی, بولے ان کا رشتہ نکاح خانی پڑھا دو, جب بڑے ہوئیں گے جب بدائی کریں گے. ابھی بدائی نہیں کر سکتے ان کو جی بچی کو لڑکے کے گھر نہیں بھیج سکتے, لیکن جب بڑی ہوئیں گی جب بدائی کر دیں گے. اس کو بین نہیں کیا اسلام نے. اسلام نے چائلڈ میرج کو بین نہیں کیا, مگر قانون لگا دیا اس کے اوپر. 2 قانون لگایا صاحب. کیا قانون لگایا؟ پہلے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون دیے ہیں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے, کیپیبلٹی رکھتا ہے, وہ شادی کر لے. جو آدمی شادی کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے وہ شادی کر لے. جی دونوں طرف کہہ رہا ہوں, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. مرد کے لیے کیا کیپیبلٹی ہے کہ وہ فزیکلی فٹ ہو, مینٹلی فٹ ہو, فائنینشلی فٹ ہو. 3 طریقے سے اگر نوجوان فٹ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ شادی کر لے. تینوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی اگر کمزوری ہے, یا رسول اللہ کیا کرنا؟ علیک بالصوم فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. جی اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز میں بھی کمزوری ہے تو شادی مت کرو, روزے رکھو. شہوت پہ کنٹرول رہتا, غلط کام نہیں کرتے, روزے رکھو فرمایا. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جس کے اندر صلاحیت ہے وہ شادی کر لے. عورت کے لیے کیپیبلٹی کیا ہے صاحب؟ عورت کے لیے 2 شرط ہے, فزیکلی فٹ ہو, مینٹلی فٹ ہو. مرد کے لیے ایک ایکسٹرا ہے, فائنینشلی فٹ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب یہ قانون بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی لڑکی فزیکلی فٹ نہیں ہے اس کا نکاح نہیں کروایا جا سکتا ہے. اگر کوئی عورت, اگر کوئی بچی فزیکلی بڑی ہو گئی ہے لیکن مینٹلی فٹ نہیں ہے اس کا نکاح نہیں کرایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے مرد کے پاس یہ 2 چیزوں کے علاوہ فائنینشلی بھی فٹ ہونا چاہیے کہ وہ لڑکی کو لائے تو اس کو رکھ سکنا, کھلا سکنا, پہنا سکنا. اگر کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ شادی کر لے. یہ قانون بنا.
یہ قانون بنا دیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ نمبر 2، تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اگر بچپن میں بچوں کی شادی کرا دی جائے تو شادی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی بدائی اسی وقت ہوگی جب وہ اس طرح سے فٹ ہو جائیں گے۔ مرد کے اندر 3 اور عورت کے اندر یہ 2 خصلتیں جب آ جائیں گے تبھی ان کی بدائی ہو سکتی، اس سے پہلے بدائی نہیں آ سکتی۔ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ، اسلام۔ دیکھیں آپ اسلام کتنا گنجائش رکھا ہے، کتنا رائٹس کا خیال رکھا ہے، عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر بچوں کو بچپن میں شادی کرا دو تو جب وہ بڑے ہو جائیں تب ان سے پوچھا جائے گا۔ سارے فقہا کے نزدیک، حنفی، شافعی، مالکی، سلفی، حنبلی، کیا کہتے ہیں، جعفری، زیدی، عباسی، سارے مسالک کے فقہ دنیا کے جتنے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر بچپن میں بچوں کی شادی کر دی جائے، جب وہ بڑے ہو جائیں اور لائق ہو جائیں ملاپ کے، تو اس عمر میں ان کی بدائی کرنے سے پہلے ان سے پوچھا جائے گا یہ بچپن میں آپ کی شادی ہوئی تھی، کیا آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو نہیں پسند ہے؟ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی رشتہ توڑنا چاہے تو بدائی سے پہلے توڑ دیا جائے گا، اور اگر کہے نہیں ہاں ہم کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی بدائی کرا دی جائے گی۔ یہ سولوشن کے ساتھ یہ جو چائلڈ میرج کے اوپر آپ جو قانون لگا رہے ہیں، آج ہندوستان میں لگایا گیا ہے، دنیا بھر میں لگایا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، یہ اپ گریڈڈ ورژن ہے، بہت اچھا ہے کہ پرانے ہندوستان میں جو قانون ہوتا تھا اس کے مقابل میں بہت اچھا ہے یہ کہ چھوٹے بچوں پر ظلم، خصوصاً چھوٹی بچیوں پر ظلم ہوتا تھا، یہ بہت اچھا قانون ہے، لیکن اس سے زیادہ اپ گریڈڈ، اس سے زیادہ بہتر قانون ہمارے رسول اللہ نے دے دیا ہے، ذرا اس پر بھی ایک نظر ڈال دیجیے۔ جی ابھی آپ کو سیکھنا ہے ہمارے اسلام سے، ابھی آپ کو سیکھنا ہے ہمارے رسول سے، ان کو چاہیے کہ وہ سیکھے اسلام سے کہ بڑوں کی بات بھی نہ ٹلے اور دونوں کا رائٹ بھی ان کو برابر حاصل ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں وہ ہاٹ سبجیکٹ پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی بچی سے نکاح کی، 9 سال کی عمر میں وداعی کی۔ اللہ اکبر، دل ہل جانے والی بات، رسول اللہ پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا الزام۔ اس کے اندر 2 رخ ہیں، یہ بات کے 2 رخ ہیں۔ کبھی بات یاد رکھو، یہ کیوں سنا رہا ہوں میں آپ کو؟ اس لیے سنا رہا ہوں، اسپیشلی یوتھ کو، نوجوانوں کو میں اس لیے سنا رہا ہوں یہ کہ آپ کا یقین حضور پر یا اسلام پر کبھی کمزور نہ ہو، کبھی کمزور نہ ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک رتی برابر بھی عمل خلاف شریعت نہیں رہا۔ جی جب خلاف شریعت میں شریعت کے مطابق ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لاجیکلی کریکٹ ہے، سائنٹیفکلی کریکٹ ہے، اسپرچولی کریکٹ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب ہم کہتے ہیں اسلام تو اس کا مطلب نہیں کہ اسلام کے حساب سے صحیح ہے، باقی لاجک جائے ہم اس سے مطلب نہیں ہے، نہیں، جب اسلام میں آیا ہے تو وہ لاجک کے مطابق ہے، وہ سائنس کے مطابق ہے، وہ اسپرچولیٹی کے مطابق ہے، روحانیت کے مطابق ہے۔ یہ ساری چیزیں جہاں پر جمع ہوتی ہے اس ہیرے کا نام اسلام ہے، اس ہیرے کا نام شریعت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسا کیے؟ تو اس کے 2 رخ ہیں، 2 رخ۔ پہلی رخ یہ ہے کہ آپ بخاری شریف اٹھائے یا دیگر کتب حدیث اٹھائے، اس میں روایت ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جس وقت ہوا ان کی عمر 6 سال تھی، اور جس وقت ان کی وداعی کی گئی اس وقت ان کی عمر مبارک جو ہے وہ 9 سال تھی۔ تو کیا مولانا یہ صحیح ہے؟ کیا مولانا یہ صحیح ہے؟ یہ سوال کے جواب میں آپ سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، سفید بال والے بھی۔ میرے والد صاحب کا بھی انتقال 2 سال پہلے ہوا۔ اب سے اگر پیچھے چلے جائیں 60 سال پیچھے، 60 ایئرس، 60، 62، 63 ایئرس پہلے اگر پیچھے آپ چلے جائیں، میرا مکان، مطلب میرے آبا و اجداد کا، میں کہاں تھا وہاں پر، میرے آبا و اجداد کا مکان سلالہ بارکس، اور میرے ابا قرآن حفظ کرنے آتے تھے شالی بنڈے پر ایک مسجد ہے، عام والی مسجد، پرانی مسجد ہے جو شہر حیدرآباد کی معروف مسجد تھی۔ وہاں پر ایک یمنی بزرگ رہتے تھے، عبداللہ بن سند صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مشہور حافظ۔ ان کے پاس بچے حفظ کرنے حیدرآباد گھر سے آتے تھے۔ 2 بڑے مشہور مدرسے تھے، ایک شالی بنڈے کا عبداللہ بن سند صاحب کا مدرسہ اور ایک مدرسۃ الحفاظ مکہ مسجد۔ تو میرے والد صاحب شالی بنڈے کی عام والی مسجد میں جو مدرسہ تھا اس میں حفظ کرنے آتے تھے۔ کئی سال آئے،
انہوں آئے، میرے تایا آئے، میں جس کے پاس حفظ کیا میرے استاد علی بزراوی صاحب آئے، شیخ حسن آئے، عبداللہ بحادت آئے، یہ سارے جو بارکت سے آنے والے تھے، یہ سب کیسا آتے تھے معلوم؟ پیدل، بارکت سے شالی بنڈا پیدل آتے تھے، 6.5 کلومیٹر ہے، ڈیلی صبح میں نکل کے آتے تھے، شام میں جاتے تھے۔ چلو نوجوانوں کو تو کون تیار ہے؟ 6.5 کلومیٹر، سرما ہو گرما ہو بارش ہو اتار ہو چڑھاؤ ہو، ڈیلی 6.5 کلومیٹر پیدل جانا ہے۔ دہی لاؤ بولے تو آدھا کلومیٹر نہیں جاتے، ایکٹیوا اسٹارٹ کر کے جا رہے لے کے آ رہے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بڑے لوگ اونٹ رہے اس پر، بڑے لوگ یہاں جانے کے واسطے گاڑی کیوں آ رہا ان کو غصہ؟ کیونکہ وہ بچپن میں دیکھے کہ اتنا ڈسٹینس پیدل جاتے تھے، مگر آج نہیں جا رہے۔ اگر آپ کو کہا جائے 6 کلومیٹر 10 کلومیٹر ڈیلی آپ کو جانا، اچھا میرے ابا سے پہلے کا زمانہ، میرے شیخ ہے سید محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جی، ان کا زمانہ وہ جو ہے ملک پیٹ دبیر پورہ کے علاقے سے گولکنڈہ قلعہ روزانہ پیدل جاتے تھے۔ اور بتاؤں آپ کو اس میں نہ اس زمانے کے لوگ کو چڑچڑا بنا ہوتا تھا، نہ بچے لڑتے تھے ہم کو گاڑی چاہیے بول کے۔ 8-10 کلومیٹر چلنا تو نارمل چیز ہے، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ چلتے نہیں۔ اچھا یہ کتنے پیچھے گئے پر یہ 60 70 80 سال پیچھے جا رہے ہیں، تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، ابتدائی زمانہ جی 1400 سال پہلے، آج سے 1400 ایئرز پیچھے چلے جائیں۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا انہوں مکہ مکرمہ سے بزنس کے خاطر یا کام کے خاطر، جن کے پاس پیسہ تھا انہوں گھوڑا پہ بیٹھ کے ملک شام 1300 کلومیٹر گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے جاتے تھے، یا پھر پلٹ کے یمن کو چلے جاتے تھے 800 کلومیٹر تقریباً جی یمن کو چلے جاتے تھے۔ رحلت الشتاء والصيف قرآن میں ذکر ہے، بزنس کے لیے مکہ والے ملک شام دمشق کو جاتے تھے، یمن کو جاتے تھے بزنس کرنے کے لیے۔ پیسے والے لوگ گھوڑے پہ چلے جاتے تھے۔ کتنی دور بیٹھتے تھے آپ گھوڑے پر؟ نہیں ٹھیک ہے، یہ تو گھوڑے کی بات ہوگی۔ جس کے پاس پیسے والے نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیدل جاتے تھے، پیدل جاتے تھے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والی میجورٹی پیدل گئی۔ 500,000 کلومیٹر جس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا بائی واک جاتا تھا، اور یہ کوئی جدید خبر نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں تھی، یہ نارمل بات تھی۔ وہ زمانے کو آج کے زمانے سے کمپیئر کریں گے، اس زمانے کے انسان کو آج کے زمانے کے انسان سے کمپیئر کریں گے، کیا یہ لاجیکل ہوگا؟ نہیں، اس زمانے کی غذا پیور تھی، اس زمانے میں محنت کرنا ایک عام بات تھی، اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ فٹ ہوا کرتے تھے۔ آج اتنے فٹ نہیں ہیں لوگ، ہوا میں پولیوشن ہے، پانی میں پولیوشن ہے، غذا میں انجیکشن دیے ہوئے آ رہے ہیں، فزیکلی حرکت موومنٹ ختم ہو گیا انسان کا۔ آج انسان 15 سال 16 سال کا نوجوان 17 سال کا نوجوان بھی لاہور بچہ ہے، ہوتا ہے مطلب چھوٹا بچہ ہے جی کیا کر سکتا، نہ کوئی اس کو لائسنس نہ کو دو، 18 سال کے بعد لائسنس دو کہہ رہا ہے۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں کیا کہتے ہیں جنگیں لڑتے ہوئے 4 ملک کو فتح کر لیا تھا ہندوستان کی سرزمین تک۔ وہ 17 ایئرز اور یہ 17 ایئرز میں فرق محسوس کر رہے ہیں آپ جی؟ معاوض اور معاذ 10-12 سال کی عمر کے بچے میدان جنگ میں جا کر مار کر گرا دیے دشمن کو، ابو جہل کو مار کے گرا دیے، ابو جہل کو قتل کرنے والے 2 بچے تھے۔ آپ اس زمانے کے بچوں کو اور آج کے بچوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ اس زمانے کی فزیکل فٹنس الگ ہوتی تھی، تو یہ سب خالی مردوں میں کمپیئر کرتے، عورتوں میں نہیں رہتا۔ اس زمانے میں آپ پوچھ لیجئے کسی بھی ڈاکٹر سے یا کسی بھی خاتون سے گھر کی پوچھ لیجئے کہ بچی کی منیمم ایج بالغ ہونے کی، میچور ہونے کی، اس کو حیض آنے کی، اس کے خاص دن بچے پیدا کرنے کی منیمم ایج جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ سب مل کے آپ کو کہیں گے 9 ایئرز۔ 9 ایئرز منیمم ایج ہوتی ہے، تو وہاں سے بچی کے اندر وہ صلاحیت آ جاتی ہے، اس کو خون آنا شروع ہوتا اور وہ بچے پیدا کرنے کے لائق بن جاتی ہے۔ منیمم ایج کمزور رہے ایک الگ بات ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا کمزور نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں 9 سال 10 سال 12 سال کی عمر میں بچیوں کی شادی کرنا ایک عام بات تھی، عام بات تھی، اور شادیاں ہوتے تھے، کوئی بچی پر ظلم نہیں ہوتا تھا، ایکسیپٹیبل تھا یہ سب۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس زمانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے اوقات آئے جی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اے ایمان والوں پر نماز مقررہ اوقات کے ساتھ لازم کر دیے گئے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آیا تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پانچوں نماز بالکل ابتدائی ٹائم پہ پڑھے. فجر کا ٹائم شروع ہوتے ہی نماز پڑھے جی, ظہر کا ٹائم شروع ہوتے ہی نماز پڑھے, عصر کا ٹائم شروع ہوتے ہی نماز پڑھے, اور دوسرے دن کیا کرے, فجر کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے نماز پڑھے, ظہر کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے نماز پڑھے. یعنی حد بتا رہے تھے حضور, یہاں سے لے کر یہاں تک, یہاں سے لے کر یہاں تک. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حد بتا رہے تھے. اگر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اگر سرکار نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال میں وداعی کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ اگر کم عمر بچی 6 سال کی بچی سے اگر شادی تمہاری ہو جائے تو اس کی وداعی نہ کرنا جب تک کہ وہ فٹ نہ ہو جائے. جب 9 سال کی عمر میں وہ فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہوئی اس زمانے کے حساب سے جب ان کی وداعی کی گئی منیمم ایک, ورنہ شادی کے بعد 3 سال رکے کیوں تھے جی؟ جس طرح سے یہ ظالم گستاخ بدبخت لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل چائلڈ ابیوز ہے. اگر یہ چائلڈ ابیوز کرنا تھا تو یہ 3 سال کی بیٹی کس چیز کی تعلیم دے رہی تھی؟ یہ بتا رہے تھے کہ اس زمانے میں بچوں سے شادی کر دی جاتی تھی, اگر ہو جائے تو جب تک وہ فٹ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی وداعی نہ کروانا. یہ ایک رخ ہے, یہ بات ہے, اور یہ بالکل لاجیکل ہے, بالکل لاجیکل ہے, مضبوط. دوسرا رخ ہے اس کا. دوسرا رخ کیا ہے اس کا؟ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر, یہ دونوں بیٹیاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں نا, ام المؤمنین عائشہ ہو, یہ حضرت اسماء. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے, ام المؤمنین عائشہ سے, ام المؤمنین عائشہ چھوٹی بہن, حضرت اسماء ذات النطاقین رضی اللہ عنہا بڑی بہن ہے. تو بڑی بہن اور چھوٹی بہن میں سارے ہسٹری لکھنے والے, اسلامک ہسٹری لکھنے والے سبھی نے لکھا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایج گیپ 10 ایئرز کا تھا, 10 سال کا گیپ تھا. اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات جس کی تاریخ سے اگر جب حساب لیا جائے تو جس وقت ام المؤمنین عائشہ کی شادی ہو رہی تھی اس وقت حضرت اسماء یعنی بڑی بہن کی عمر 27 ایئرز تھی. یا آپ ہسٹری سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بڑی بہن کی ایج 27 تھی چھوٹی بہن کی شادی کے ٹائم پر. بڑی بہن 27 ایئرز جو کہ 10 سال بڑی ہے, تو چھوٹی بہن کی عمر کیا ہوئی؟ بولیے نا, 17 سال, 17 ایئرز برابر ہے نا. یہ تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کے وقت 7 سال عمر تھی, اور اس کے 2 سال بعد بعض روایتوں میں آپ یعنی اس کو 16-17 کہہ سکتے ہیں, 16-17 سال آپ کی عمر تھی, 19-20 سال آپ کی عمر تھی وداعی کے وقت. ٹھیک ہے, اگر ثابت کرنے بیٹھے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. بالکل میں پہلا رخ بھی بتا دیا, اگر دنیا اس پر محنت کرتی اور کہتی ہے نہیں 9 سال ہی تھی تب بھی صحیح تھا, تب بھی صحیح تھا. 3 سال ویٹ کر کے سرکار بتائے تھے کہ منیمم اتنا فٹ تو بچی ہونا, اس سے پہلے اس کی وداعی نہیں کرنا. وہ ہو گیا چیپٹر. یہ سیکنڈ چیپٹر پر بتا رہا ہوں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا 16 یا 17 سال کی تھی, وداعی جس وقت ہوئی ان کی 19 یا 20 ایئرز ان کی عمر تھی. جی یہ تاریخ سے بالکل ثابت ہوتا ہے, بالکل ثابت ہوتا ہے. عجیب صاحب ابھی آپ ہی بتائے نا حضرت, بخاری شریف میں 6 سال 9 سال لکھا ہوا ہے, بالکل لکھا ہوا ہے. اس واسطے بخاری شریف پڑھو, مسلم شریف پڑھو, جو کتاب پڑھنا ہے پڑھو, کسی اچھے استاد کے پاس پڑھو. انٹرنیٹ سے جی ٹرانسلیشن ڈاؤن لوڈ کر لے کے میں بخاری پڑھ لیا, میں بولو اللہ کے واسطے پریشان نہ ہو. بخاری شریف میں آ گیا, بخاری شریف سب سے صحیح کتاب ہے, اللہ کے کلام کے بعد سب سے صحیح ہے. اس میں یہ لکھا بھائی میرے اللہ ظلم مت کرو بھائی. جو لوگ 8-8 10-10 15-15 20-20 سال علم دین حاصل کر رہے, آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے کے میں ہو گیا بولے تو نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا تو پھر ڈاؤن لوڈ کر کے آپریشن نہیں کر دینا تھا. جب انور بھائی بیٹھے میں نیٹ سے 2-4 ڈیزائن ڈاؤن لوڈ کر کے بلڈنگ بنا دو, انور بھائی انور بھائی بولیں گے اگر لوگوں کو جان سے مارنا ہے تو بنا دو. ہاں اگر آپ جس فیلڈ میں جانا ہے اچھے استاد کے پاس سیکھنا پڑے گا, اس کے ہاتھ کے نیچے پریکٹس کرنا پڑے گا, جب آپ جا کر سمجھیں. عجیب صاحب جانے دو اس وقت یہ 9-10 کا کیا قصہ ہے وہ بتاؤ. نمبر 1 بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف بالکل ہے حدیث شریف بیان کرنے میں.
یہ سرکار کا فرمان نہیں ہے 6 سال 9 سال، یہ عروہ بن زبیر کے الفاظ ہے۔ ہاں ام المؤمنین عائشہ کے بھانجے بول رہے ہیں میری خالہ کی یہ عمر تھی، سرکار کا فرمان نہیں کہ آپ سر پہ رکھ لیے یہی ہو سکتا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ 1 منٹ، سرکار کا فرمان نہیں جی، جونیئر بہت جونیئر صحابی عروہ بن زبیر، بعض کے نزدیک تو نہیں، عروہ بن زبیر صحابی نہیں ہے تابعی ہے۔ سرکار کے وصال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، ان کے بڑے بھائی عبداللہ بن زبیر پیدا ہو گئے تھے سرکار کے زمانے میں، انہوں تو تابعی ہے۔ تو بخاری شریف میں تابعی کا قول بھی اتنا پکا ہے بول سکتے کیا؟ نہیں بھائی، حدیث کے مسئلے میں اصحاب الکتب ہے۔ نمبر 1 یہ حدیث نہیں ہے۔ نمبر 2 عرب کا یہ طریقہ تھا، میں پوری ذمہ داری سے بات بول رہا ہوں، عرب کا یہ طریقہ ہوتا جو چیز کامن ہوتی اس کو ذکر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اب یہ نوجوان یہاں سامنے بیٹھا، بیٹے آپ کی پیدائش 80s کی ہے یا 90s کی ہے؟ جی 80s کی، چلو ان کی پیدائش جو ہے 80s کی ہے، تو 80 مائنس کرو 2022 میں سے 80 کم کرے تو کتنے ہو گئے؟ 1940۔ آپ کی عمر 1940 سال ہے بیٹے۔ سر کیا بات کر رہے ہیں آپ نے؟ بولے نا 80s کی پیدائش ہے۔ او بھائی جب 80s بولے تو مطلب 1980s مطلب ہوتا، اب 1900 ہر وقت کیوں بولیں گے؟ وہ تو کامن سینس کی بات ہے نا۔ یہ جو چیز کامن ہوتی ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جی آپ سے کوئی پوچھا، اگر آپ رستے میں گلبرگہ جا رہے ہیں، بولے کہاں سے آ رہے ہیں؟ حیدرآباد سے آ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حیدرآباد سے مطلب 100 کلومیٹر پہ، گلبرگہ سے 125 کلومیٹر پہ حیدرآباد، نہیں پاکستان کا حیدرآباد سمجھتے ہیں؟ تو دماغ خراب ہوا کیا بنی؟ حیدرآباد الہند، حیدرآباد انڈیا بولتے کیا؟ ہم بولتے حیدرآباد، برابر ہے نا؟ جو چیز کامن ہوتی ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ عرب کے اندر یہ ایئرز بیان کرنے، سن بولنے، ایج بولنے میں یہ چیز کو استعمال کیا جاتا تھا۔ جو چیز کامن ہے اسے چھوڑی جاتی تھی۔ آج بھی اسماء الرجال جو راویوں کی تاریخ، جو تاریخ پیدائش، تاریخ وفات بتانے والی جو کتابیں ہیں، اسماء الرجال، نریٹرز کی جو ہسٹری بتاتی ہے، وہ کتابوں کے اندر اٹھا کر دیکھیں، میں پڑھاتا ہوں، میرا سبجیکٹ ہے یہ اسماء الرجال میں پڑھا رہا ہوں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد پیدا ہوئے سے ایک آدمی کی تاریخ آ رہی، اس کے بارے میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان کا انتقال 80 ہجری میں ہوا۔ 80 ہجری 250 سال کے بعد تو پیدا ہوئے 80 ہجری کے ساتھ، جب 80 کہیں گے تو مطلب 280 رہتا ہوں، 3rd سنچری کی بات کر رہے ہیں نا بھائی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو 200 لکھتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ، اس کو لکھتے ہی نہیں۔ اسی طرح سے عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی بچی 9 سال یا 10 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بچی شادی کے لائق ہو گئی، 9-10 سال کی عمر میں بچی شادی کے لائق ہو گئی۔ اب جب کہیں گے کہ بچی کی شادی 6 سال میں کیے، اس کا مطلب یہ کہ شادی کے لائق ہونے کے بعد 6 سال میں کیے جی، ان کی شادی 9 سال میں کیے ہیں، مطلب بچی کی شادی 9 سال، شادی کے لائق ہونے کے 9 سال بعد کیے، یہ مطلب لیا جاتا، کیونکہ کامن سینس بات تھی کہ بچے کی شادی کے لائق ہونے کے لیے اس کو 9-10 سال کی عمر لگتی ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال میں ہوا اور وداعی 9 سال میں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے ٹائم پر ان کی ایج 16 تھی اور وداعی کے ٹائم پر ان کی ایج 19 تھی۔ ارے مثال اس کی کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب سیدہ فاطمہ کے نکاح کے لیے، سرکار کی بیٹی ہے، عرب کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے، مہاجرین کے سردار، انصار کے سرداروں کی طرف سے رشتے آ رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ کی عمر 15 سال 16 سال کے آس پاس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر رشتے واپس کر رہے تھے کہ بیٹی ابھی چھوٹی ہے۔ ہاں 15 سال کی بیٹی کو جو شخص چھوٹی کہہ رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں 6 سال کی بچی کو 9 سال کی بچی کی وداعی کر دی ہے۔ یہ لاجیکل نہیں ہے، یہ لاجیکل نہیں ہے۔ نوجوانوں اپنے رسول پر بھروسہ رکھو، اپنی قرآن پر بھروسہ رکھو، اپنے اسلام پر بھروسہ رکھو، اس کو ڈیپلی اسٹڈی کرو، کسی اچھے عالم کے پاس پڑھو۔ ایسا نہ ہو کہ غیر مسلمان کے ہم کو اخلاق سکھائے، ویمن رائٹ ہم کو سکھا رہے ہیں، جی ہم کو مینس رائٹ سکھا رہے ہیں، چائلڈ رائٹس ہم کو سکھا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاقیات
صاف صفائی، قانون، نظام، وقت کی پابندی، کھانا کیسے کھایا جاتا، یہ دنیا سے سیکھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اعتبار سے اتنا بہترین سسٹم دیا ہے، بس ہمارے اندر کمی رہ گئی کہ ہم اس کی طرف گئے نہیں۔ اٹھاؤ اپنے کتابیں پڑھو، اساتذہ اور علماء سے رجوع کرو، دین سے وابستہ رہو، بھروسہ کرو کہ پوری دنیا میں آج بھی اگر سارے پرابلمز کا اگر کوئی سلوشن ہے تو اس کا نام اسلام، اس کا اسلام ہے، اور اس کا مرکز سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مصدر اور مرجع قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یقین کو اور ہمارے ایمان کو اپنے رسول اور اپنے قرآن پر مضبوط فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہمارے ایمان کو قوت عطا فرما، ہمارے یقین کو قوت عطا فرما۔ مولا رب کریم ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح سے ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے، اس سے زیادہ دین کو حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا فرما، اور آخرت میں بھی عزت کی زندگی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشکور۔